تصوف کیا ہے؟ ہم اس مجلس میں سند لیتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات سے۔ تصوف میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک شیخ کی یا ولی کی، اور ایک مرید کی یا ارادے کی، ارادت۔ دونوں کا اختصار سے تذکرہ میں کرتا ہوں۔ پہلے غنیت الطالبین، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی تصنیف ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ارادت کیا ہے اور مرید کون ہوتا ہے، اور پھر بیان کروں گا آپ کے فرمان سے، جسے قلائد الجواہر میں رقم کیا گیا ہے، کہ شیخ کون ہوتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے، یا مسند ولایت پر فائز ہونے کا حق کس کو ہے، اور کس کے ساتھ نسبت بیعت قائم کی جائے، کسے روحانی طور پہ اپنا مرشد اور رہبر اور رہنما بنایا جائے۔ یہ دو چیزیں سمجھ لینے کے بعد پھر حضور قدوۃ الاولیاء کے احوال کی طرف آ جائیں گے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ارشاد حضور سیدنا غوث العظم نے فرمایا، آپ ائمہ تصوف جتنے بھی قدماء ہو گزرے ہیں، خواہ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ سے بھی جو اکابر گزرے ہیں، ان سب کی کتب میں یہی مضمون درج ہے، اولیاء، صوفیاء اور صالحین کی تعلیمات میں کسی جگہ ایک دقیق سا معمولی سا بھی فرق نہیں۔ ہمارے زمانے میں یا کچھ زمانہ قبل دنیاوی حاجات اور دنیاوی ضروریات اور حرص، طمع اور لالچ کے باعث معنی مفہوم بدل گیا ہو تو جدا بات ہے، پھر اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک فصل قائم کی ہے پوری غنیت الطالبین میں۔ اور ارادت کیا ہے؟ آپ لفظ بولتے ہیں نا کہ میری فلاں سے ارادت ہے، فرماتے ہیں ارادت سے مراد یہ ہے عادت کو ترک کر دینا ارادت ہے۔ یہ مختصر تعریف ہے، یہ تصوف ہے۔ ایک ہے ہماری عادت، ہماری عادت ہے ہم زیادہ کھانے پینے کو چاہتے ہیں، ہماری عادت ہے زیادہ آرام چاہتے ہیں، ہماری عادت ہے زیادہ عزت اور جاہ و منصب چاہتے ہیں، ہماری عادت ہے لوگوں میں اپنی زیادہ شہرت، ناموری اور لوگ تعریف کریں، وہ چاہتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر فائق ہوں، باعزت ہوں، اوپر ہوں، لوگ ہم سے نیچے ہوں۔ عادت ہے اس چیز کی، عادت ہے اس چیز کی، دنیاوی رغبتیں، چاہتیں، دنیاوی طلبات، دنیاوی رغبات، دنیاوی خواہشات، آرام، طلب، عزت، دوسروں کو حقیر جاننا، خود کو بڑا جاننا، یہ سب کچھ اس بشر کی، انسانی اور بشری فطرت کی ناقص عادات ہیں۔ اسی سے بشری فطرت ترتیب پاتی ہے، اور انہی عادات کی وجہ سے انسان اپنے عظیم اور بلند و بالا اخلاقی اور روحانی مرتبے سے گرتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے بڑی احسن تقویم میں اونچے درجے اور اونچی ترتیب و ترکیب کے ساتھ انسان کو بنایا، اور پھر اسے اس گھٹیا اور ارذل اور دنی پست دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ جو پست دنیا ہے جہاں انسان کو رکھا گیا ہے، اس دنیا کے جو حالات ہیں ان سے ہماری عادات بن گئی۔ یہ مادی دنیا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں مٹی ہے،
پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، تو جو کچھ مٹی میں ہے، جو پانی میں ہے، جو آگ میں ہے، جو ہوا میں ہے، اس سارے کا جب خمیر بنتا ہے تو اسی سے ہماری عادت بنتی اور عادات بنتی ہے۔ اسی میں غصہ بھی آتا ہے، اسی میں حرص اور ہوس بھی آتی ہے، اسی میں جبر اور طاقت بھی آتی ہے، اسی میں دوسرے کو زیر کرنا بھی ہے، اس میں مال جمع کرنا بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، رعونت بھی ہے، ساری بری، آپ سمجھ گئے بات کو، یہ ساری چیزیں جو ہماری عادات میں آتی ہیں یہ اس مادی دنیا کی خصلتوں میں سے ہے، اس سے ہماری عادت تیار ہوتی ہے۔ اب ارادت کیا ہے؟ ارادت یاد رکھ لیں، یعنی ارادت مرید ہونا۔ اب آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق آ گیا، وقت گزرنے سے معنی اور مفہوم ہی یکسر بدل گیا۔ سفید روشن دن سیاہ رات میں بدل گیا، مضمون بدل گئے، معنی بدل گئے، تصور بدل گیا۔ اب میں بتا رہا ہوں ارادت کہتے ہیں مریدی۔ مریدی یعنی ارادت یہ ہے، جس عادت کا میں نے ذکر کیا، جب آدمی ریاضت کے ذریعے اس عادت کو ترک کر دے تو وہ مرید ہو گیا۔ اب آپ خود سوچئے، مرید کا جو معنی آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی دور و نزدیک کا بھی تعلق ہے اس تعریف کے ساتھ جو مرید اور مریدی کی تعریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے؟ یہ ہے ارادت، ایسی ریاضت، ایسا مجاہدہ جس میں بندہ عادت کو ترک کر دے، اس کو ارادت اور مریدی کہتے ہیں۔ اور عادت کو ترک کر کے کیا کرے کہ وہ مرید کہلائے؟ کیا کرے؟ شاد فرمایا کہ اس کا دل بیدار ہو جائے طلب حق میں۔ اس کا دل جو غفلت کی نیند سویا ہوا تھا اور اس کے سامنے سوائے دنیا کے اور کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ رات دن ایک ہی چیز جانتا ہے، مال کیسے کماؤں، پیسے سے جیب کیسے بھروں، اچھے گھر کیسے بناؤں، دنیا میں عزت کیسے پاؤں، شہرت کیسے پاؤں، لوگوں کو اپنی طرف کیسے کھینچوں، آسائشیں دنیا کی کیسے حاصل کروں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جو دنیا اور دنیا کی جو مرغوبات ہیں اس کے سامنے صرف وہی ایک حقیقت ہے، اور دنیا کے سوا کوئی شے اسے اور نظر نہیں آتی۔ دیکھیے نا، آخرت پردہ غیب میں ہے، آخرت غیب میں سے ہے، اس لیے اس پر ایمان اور ایقان ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ وہ تو بندہ مرے گا، قبر میں جائے گا تو آخرت کے آثار دکھائی دیں گے، قبر کی پہلی شام سے اسے آخرت کے آثار دکھائی دیں گے۔ جب تک بندہ اس دنیا میں ہے تو آخرت پردہ غیب میں ہے۔ لہذا چونکہ دنیا نظر آتی ہے تو ایک انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کو طلب کرنا، دنیا کو بڑھانا، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، اور ساری چیز کو سوچ میں، فکر میں، عمل میں دنیا ہی دنیا رکھنا، اس پہ سوچ میں، دماغ میں، دل میں دنیا سوار رہتی ہے، یہ عادت ہے۔ تو ارادت کیا ہے؟ جب بندہ سفر کرتا ہے مرید ہونے کا، تو مریدی کا معنی یہ ہے کہ اس ہر وقت دنیا کو جو اس نے اپنی خواہش میں، دل میں، ذہن میں، خیال میں جو سوار کر رکھا تھا، اس دنیا کے غلبے سے نکل جائے، عادت کو ترک کر دے، اور اس کا دل جو خواب غفلت میں تھا، جو آخرت کو دیکھتا نہیں تھا، اور جو بندہ آخرت کو نہیں دیکھتا وہ اللہ کو کہاں دیکھے گا؟ وہ اللہ کی رضا کو کہاں دیکھے گا؟ تو نہ وہ آخرت کو دیکھتا تھا، نہ اللہ کی رضا کو دیکھتا تھا، نہ آخرت اس کی نگاہ میں تھی، نہ اللہ کا امر اور احکام اس کی نگاہ میں تھے۔ تو ارادت مریدی یہ ہے کہ اس کا دل اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے، جاگ اٹھے اس کا دل، اور جاگ کر کیا کرے؟ اللہ کی طلب میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی طلب میں چل پڑے، اس کا دل مسافر بن جائے اللہ کی طلب میں، اور اللہ کے ما سوا ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جاتی ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو جب بندہ نفس اور نفس کی لذتوں کو، دنیا اور دنیا کی خواہشوں کو
پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اس کا دل اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی طلب میں چل پڑتا ہے، اور اللہ کے ماں سوا کا، جو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی خواہش، اس کی طلب دل سے نکال دیتا ہے، تو وہ اس آدمی نے عادت کو ترک کر دیا۔ جب اس عادت کو ترک کیا تو وہ مرید ہو گیا، وہ مرید کہلانے کا حقدار ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ مرید ہے۔ اب شیخ کون ہوگا؟ شیخ وہ ہے، وہ شیخ اس شخصیت اور اس ہستی کا نام ہے کہ جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے تو اسے اس مریدی کا راستہ سکھا دے، وہ اسے یہ ارادت عطا کر دے، وہ اس کے دل کو اللہ کے لیے بیدار کر دے، اس کے دل کو طلب حق میں چلا دے، اور حق یعنی اللہ کے ماں سوا کو بھلا دے، دل کو اللہ کی طلب میں چلا دے اور اللہ کے ماں سوا کو بھلا دے۔ جو شیخ اپنی مرید کو یہ سبق نہیں دیتا اور اس راہ نہیں چلاتا، نہ وہ شیخ ہے اور نہ وہ بیعت کرنے والا مرید ہے۔ بقایا تجارت ہے، بقایا کاروبار ہے۔ جیسے آپ میں سے کوئی کسی کی انڈسٹری ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، یعنی دنیا کمانے کے، روزگار کے، معاش کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ کام کاج کرتے ہیں بھائی، رزق کماتے ہیں، بچوں کو روٹی دیتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، گھر بار چلاتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، یہ آپ کا روزگار ہے۔ اگر شیخ اور مرید کا رشتہ یہ نہیں تو پھر وہ جو کچھ ہے وہ روزگار ہے، وہ کاروبار ہے۔ اور تصوف دل کا کاروبار ترک کر دینا ہے، یعنی یار سے ایسا جڑنا کہ دنیا کا کاروبار بھول جائے۔ یہ تو پہلا قدم ہے، مرید کا پہلا قدم، کہ وہ دنیا کے حظوظ یعنی لذتوں اور شہوتوں اور خواہشوں سے بے نیاز ہو جائے، تو وہ گویا مریدی کی راہ میں داخل ہو گیا۔ اور اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے ارادت کو تجرد نصیب ہو جائے، یعنی پھر اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہ رہے۔ طلب حق کا ارادہ اتنا خالص ہو جائے، طلب حق کا ارادہ اتنا خالص ہو جائے کہ دنیا کی کسی شے کی ترجیح طلب حق کے مقابلے میں آڑ نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے، اتنا مضبوط و مستحکم ہو جائے۔ وہ اپنا سفر صرف اللہ پر نگاہ کو قائم رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا پر، اللہ کے امر پر، اللہ کی قربت پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے عشق پر، اور اس کی طرف بڑھتے، اس کی بارگاہ کی طرف بڑھنے پر وہ اپنا سفر جاری رکھے۔ اور ہر وہ چیز جو اس راہ میں گرد و غبار یا روڑا یا کنکر جو کچھ اسے اس سفر سے ہٹاتا ہے یا قدموں کو متزلزل کرتا ہے یا اس کا دھیان دائیں بائیں کرتا ہے، اس کو ہٹاتا چلا جائے اور نگاہ مولا سے ایک لمحہ کے لیے نہ ہٹے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ہٹے نہ دھیان ہٹے، اور اس کی ایک ہی ترجیح زندگی میں ہو، اور وہ طلب حق، مولا کو حاصل کرنا۔ تو شیخ وہ ہے کہ جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے اسے اس راہ پہ ڈالے، اور مرید وہ ہے جو اس راہ پہ سفر کرے۔ اس لیے شیخ استاد ہوتا ہے، یاد رکھ لیں یہ بات، شیخ استاد ہے۔ مرشد کا معنی کیا ہے؟ ارشاد، راہ دکھانے والا۔ کوئی راہ ہوگی تو دکھائے گا، راہ کا تعین ہونا چاہیے نا، کون سی راہ دکھاتا ہے مرشد اور شیخ؟ پہلے راہ کا تو تعین کرے نا۔ پہلے آپ تعین کرتے ہیں کہ آپ نے کراچی جانا ہے، راول پنڈی جانا ہے، ملتان جانا ہے، پشاور جانا ہے، میرپور جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے۔ پہلے تعین کریں کہ جانا کدھر ہے۔ جب راستے کا تعین کریں گے، منزل کا تعین کریں گے تو کسی گاڑی پر بیٹھیں گے نا، پھر سفر شروع کریں گے۔ تو تصوف میں جب آدمی مرید ہوتا ہے شیخ کا، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجبات میں سے نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا
یہ واجب نہیں ہے، یہ جائز بزرگوں کے طریقے کا ایک حصہ ہے، مگر آپ اگر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوئے، 900 برس بعد بیٹھے ہیں، اگر آپ کا ارادہ آج بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شیخ مان لے، آپ کا دل، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے طلب حق میں چل پڑیں، تو آپ مرید ہیں حضور غوث العظم جیلانی، آپ کے شیخ ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ تو آپ نے کیا دینا تھا، آپ تو پیدا ہی ان کے 900 سال بعد ہوئے، 900 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ طلب حق، آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، ان کی کتاب کشف المحجوب کو لیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور طلب حق کے لیے چل پڑیں۔ آپ داتا گنج بخش علی حجویری کے آپ مرید ہیں، وہ آپ کے شیخ ہیں۔ یعنی شیخ اور مرید کا رشتہ سمجھ لیں، مرشد کا رشتہ استاذ کا رشتہ ہے، جیسے امت کا رشتہ نبی کے ساتھ ہے۔ قیامت تک ہر آنے والا جو کلمہ پڑھے گا وہ حضور کا امتی ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، جو زمانے میں تھے وہ تو صحابہ ہو گئے، اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر کوئی صحابی نہیں بن سکتا، وہ تابعی تبع تابعی ہوتے گئے، مگر امتی تو آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، تو آپ امتی ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں اپنا پیغمبر، اپنا رسول تسلیم کر لیا، ان کی تعلیم کو قبول کر لیا، ان کی مطابعت پہ چل پڑے۔ تو شیخ اور اولیاء اور صالحین نبی کی نیابت میں قیامت تک اس امت میں نبی کے نائبین ہوتے ہیں۔ تو جو ان کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں جو لوگ، اور ان کی تعلیم اور رشد و ہدایت کے تحت طلب حق میں بیدار ہو جاتے ہیں، اور اپنا سفر اللہ کی طلب میں، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ السلام کی مطابقت کے لیے باطن کے حال کو درست کرتے ہوئے سفر شروع کر دیتے ہیں، تو یہ رشتہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی سے محبت ہو، قلبی تعلق ہو، اور زندگی بھر ان سے ملاقات نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو بھی اللہ قیامت کے دن جمع کر دے گا۔ ایک بندہ مشرق میں ہو، ایک مغرب میں ہو، پوری زندگی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تب بھی اللہ قیامت کے دن، مگر محبت ان کے ساتھ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ پاک قیامت کے دن ان کو بھی جمع کر دے گا۔ یہ ایک رشتہ ہے محبت کا، طلب حق کا، رہنمائی کا، ارشاد کا ایک رشتہ ہے۔ تو خواہ آپ مجلس میں موجود ہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، خواہ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی، تعلق کے محبت قائم کر لیا ہے، انہیں اپنا استاذ اور شیخ بنا لیا ہے، خواہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بنایا ہے، خواہ بغیر اس کے اپنے دل کے ارادے سے ایک ارادہ کر لیا، ایک تہیہ کر لیا، ایک فیصلہ کر لیا کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں سے سبق لوں گا، فلاں کی تعلیم پر چلوں گا، فلاں کی رہنمائی پر چلوں گا اور اللہ کو پاؤں گا۔ یعنی آپ ایک ارادہ کرتے ہیں، آپ کے دل کو بیدار کرتے ہیں، آپ کا رشتہ ارادت کا، مریدی کا قائم ہو گیا، وہ آپ کے شیخ ہو گئے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ ارادہ کیا ہے؟ وہ ارادہ ترک عادت کا ارادہ ہے، وہ طلب حق کے لیے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ہے، اور ترک ما سوا کا ارادہ ہے، اور پھر دنیا تو دنیا ہے، آخرت بھی ترک کر کے فقط طلب مولا کا ارادہ ہے۔ یہ اگلا سٹیپ ہے، طلب مولا کا۔ تو جب بندہ طلب آخرت میں سفر شروع کر کے طالب مولا ہو جاتا ہے تو وہ مرید ہوتا ہے۔ پھر ایسے جو جس کی ارادت اس طرح کامل ہو جاتی ہے تو اللہ پھر اس کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مراد بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بندہ اللہ کی محبت کا ارادہ کر کے چلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت کرے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے محب سے اور اینڈ ہوتا ہے اللہ کا محبوب بننے پر۔ تو طلب حق کا ارادہ کرتے ہوئے سفر شروع ہوتا ہے مرید ہونے سے اور اینڈ ہوتا ہے اللہ کی مراد بن جانے سے۔ اللہ اسے اپنا مطلوب بنا لیتا، محبوب بنا لیتا۔ تو فرمایا کہ ہر شخص جو اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا قصد کرے اور اللہ
کا قصد کر کے اس کی رضا کو منزل بنا کر اس کی راہ پہ چل پڑے، وہ شخص ہے مرید۔ یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یہی معنی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کا یہ معنی قرآن مجید کی آیات سے اخذ کیا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔